بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وفي مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ معزز سامعین، حبیب کبریا سیدنا محمد علیہ السلام کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت و عقیدت کرنا اور ان سے والحیانہ پیار کرنا جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ جو شخص رسول اکرم علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور حب رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز محبوب ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھی۔ اس اصول کے مطابق آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم محبت رسول علیہ السلام ہونے کے لاکھ دعوے کریں، لیکن اگر ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں تو یقیناً ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج امت مسلمہ افراط و تفریق کے جذبات میں بڑھ گئی۔ کسی نے ضد اور تعصب میں صدیق و فاروق، عثمان و ذو النورین اور امہات المؤمنین کو برا کہا، تو کسی دوسرے نے ان کی ضد میں علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، اہل سنت تمہیں مبارک ہو۔ اہل حدیث و اہل سنت کا عقیدہ اور نقطہ نظریہ یہ ہے: صدیق اقصے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، امام محبت آل محمد است۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم بلا تفریق صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے، بلا تامیز جانیے بلا تامیز ان کے ساتھ عقیدت و توقیر و تعظیم کے جذباتوں کو اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، آپ یقین جانیے رسول کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ محض فریض نفس ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نبی سے تو پیار کرتا ہے مگر ان کے محبوب گھرانے سے نفرت کرتا ہے، اور گھرانہ بھی وہ جس کی عظمت و رفت میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ سرور کائنات علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا: الا ایھا الناس، او لوگو غور سے سنو، انا تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اہل البیت۔ مشکات المصابیح میں حدیث ہے، نبی نے فرمایا لوگو سنو، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک میرے رب کی کتاب ہے، واہل البیت، اور دوسری چیز تم اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال کی طرح ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی نے ایک روز بیت اللہ کی چوکھٹ تھامی ہوئی تھی، فرمایا لوگوں میں نے سرور کائنات سے، سرور دو عالم سے سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ان مثل اہل البیت فیکم مثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا، کہ میرے گھرانے کی مثال تمہارے لیے حضرت نوح کی کشتی کی مثال کی طرح ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک کو برباد ہو گیا۔ مثال دے کر سمجھایا کہ جو مسلمان میرے اہل بیت سے محبت و عقیدت کریں گے وہ ان کی نجات اور فوز و فلاح کی علامت ہے۔ اہل بیت سے عقیدت رکھنا رسول علیہ السلام کا محبت کا تقاضا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے جو بدبخت اس پاکیزہ گھرانے سے نفرت کرتا ہے اس کا دل حب رسالت سے ایک قسم خدا کی خالی ہے، کیونکہ حبیب کبریا نے خود فرمایا وحبونی لحب اللہ،
لوگوں میرے ساتھ محبت کرو کیونکہ یہ حب الہی کا تقاضا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث ہے وَأُحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ بِحُبِّي کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ امام الحسنین فاطمہ الزہرا میرے گوشہ جگر ہے، کبھی یوں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ مسند الامام احمد میں حدیث ہے، فرمایا لوگوں فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے گوشہ جگر ہے، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دکھ دیا، جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا در حقیقت اس نے مجھے دکھ دیا۔ ابھی اس سے آگے اور سن، تجھے بتانا چاہتا ہوں فضائل اہل بیت کی فضیلت کس طرح ہے۔ اور میرے بھائیو اہل بیت کی پاکیزگی پر تو قرآن کریم گواہ ہے۔ شروع میں نے جو قرآن کی تلاوت پڑھی میرے بھائیوں کو عظیم کرانا جس کی پاکیزگی کا یہ عالم کہ خود رب العالمین نے فرما دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو نوٹ کر لیجئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے گھرانہ نبوت سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی میل کچیل کو تمہارے دلوں میں نہ رہنے دوں گا، تمہارے دلوں کو ان میلوں سے پاک کر کے تمہیں مطہر کر دوں گا۔ جامع ترمذی اور صحیح مسلم میں مذکور ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ سے اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین علیہم اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا۔ وقان علیہ برتم مرحل من شعر اسودا، اور آپ پر کالی چادر تھی اور وہ ان پر ڈال دی میرے نبی نے، اور کہا اے اللہ یہ چاروں میرے اہل بیت ہیں جن کے دلوں کو تم نے صاف کیا اور پاک کر دیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث۔ لیکن افسوس آج امت مسلمہ ضد اور تعصب کا شکار ہو گئی۔ کسی نے اہل بیت سے مراد صرف 4 افراد لے لیے، ام المومنین کو اہل بیت سے خارج کر دیا، اور کسی نے اس کے برعکس کہا۔ لیکن اہل سنت اہل حدیث کا مسلک اور موقف اور نقطہ نظریہ یہ ہے کہ امہات المومنین کو قرآن حکیم نے اہل بیت میں شمار کیا، قرآن حکیم میں رب نے اور حضرت علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت میں شامل کیا، جیسا کہ محدث دوران علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر حضرت اسامہ کی شہادت کے حسنین کریمین محبوب بارگاہ رسالت تھے، کم فضیلت تو نہیں ہے۔ کبھی حسنین کا میرے نبی حسنین کریمین کا میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جانا، ارے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گستاخی کرنے والے نام نہاد مسلمانوں، آؤ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کی عظمت پوچھو۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز امام الانبیاء تشریف لا رہے تھے، آپ کے کندھوں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سوار تھے۔ اللہ اللہ۔ ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا تو مسکرا کر کہا نعم المرقب رکبت یا غلام، اے حسن تیری عظمت کے کیا کہنے، تو ایسی سواری پر ہے، تو ایسی سواری پر سوار ہوا ہے جو کائنات، جو پوری کائنات میں بے مثال ہے۔ یہ سن کر میرے نبی نے، یہ سن کر حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا۔ اگر سواری ایسی بہترین ہے تو سوار حسن بھی تو بہترین ہے، سواری بھی کمال ہے، حسین بھی کمال ہے، حسن بھی کمال ہے، سواری بھی کمال ہے، سوار بھی کمال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسنین کی تکلیف دیکھ کر حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کو منسمت کر دیا، منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ مگر افسوس صد افسوس آج ایسے مجاہدین تاریخ اسلام پیدا ہوئے جنہوں نے کہا حسنین تو صحابی نہ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کل کے اندو آؤ صحابہ سے پوچھو کہ حسنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر محبوب صحابی تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک روز معلم انسانیت علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ سامعین محترم، وہ عجیب منظر ہوگا، وہ خطیب انبیاء، وہ خطیب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور سامعین صحابہ سامنے ہوں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اثناء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دی۔ وعلیہما
قمیصانی احمرانی یمیشیان و یعطران، انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض زیب تن کر رکھی تھی، دونوں ہی صغر سنی کی وجہ سے دھوپ کی شدت اور صحن مسجد میں تپش برداشت نہ کر سکے اور زمین پر گر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ ایک روایت میں بڑے چوکے پہنے، بڑے قمیضیں پہننے کی وجہ سے وہ ان میں الجھے اور نیچے گر گئے، اور کائنات محبوب نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ فوراً خطبہ چھوڑ کر منبر سے اترے اور دونوں کو خود اٹھا کر لائے۔ فحملہما ووضعہما بین یدیہ، اور لا کر ممبر کے سامنے بٹھا دیا، اور پھر ممبر پر تشریف لا کر خطبہ کا دوبارہ آغاز یوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اموال و اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ میں نے اپنے نواسوں کو آتے ہوئے دیکھا، وہ فرش کی تپش کی برداشت نہ کر سکے اور گر پڑے۔ فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مجھ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، چنانچہ میں نے گفتگو کو ختم کیا اور ان کو اٹھا لایا۔ پھر تو ان سے بغض رکھتا ہے، اور یاد رکھ بخاری کی حدیث، میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیا ہے، حسنین میرے پھول کی طرح۔ اللہ اکبر اللہ۔ نواسوں سے نانا علیہ السلام کو اس قدر پیار تھا کہ فرمایا، ہما ریحنا تایا من الدنیا، لوگو حسنین میرے پھول ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں، کانا یشمہما ویذمہما، کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھولوں کو سونگھتے تھے اور ان پھولوں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، جس سینے کے متعلق قرآن حکیم میں میرے رب العالمین نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک کے الفاظ میرے رب نے قرآن میں نازل کر دیے۔ حسنین سید الشباب اہل الجنہ، فاطمہ السیدہ نساء اہل الجنہ ہے۔ ارے کیا کیا فضیلت بیان کروں اہل بیت کی۔ ارے حسنین رضی اللہ عنہما سے بغض و عناد رکھنے والوں، تم یا تو حسنین رضی اللہ عنہما کی عظمت اور عفت کو بزرگی و برتری سے آشنا ہو، یا پھر جان بوجھ کر ایمان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو۔ اور ان کی عظمت اللہ کے نبی ناطق وحی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے سنو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دن کے پچھلے پہر میری والدہ محترمہ نے مجھ سے پوچھا کہ حذیفہ تمہیں کتنے روز سے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضری دیے؟ میں نے کہا میں دنیاوی دھندوں میں اتنا پھنسا ہوں کہ کافی دن گزر گئے ہیں، بارگاہ نبوت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ جب والدہ نے سنا فنالت منی، تو مجھے سخت سست کہا۔ میں نے والدہ کو ڈانٹ سن کر، والدہ کی ڈانٹ کو سن کر کہا، اماں جان میں بھی جاتا ہوں۔ میں گھر سے دوڑا، سیدھا مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ فصلیت معه المغرب، اور مغرب کی نماز نبی اکرم علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر تو سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دیتا ہوں اور اپنے لیے والدہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت کی التجا کرتا ہوں۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتیں ادا کرنے کے بعد مزید نوافل ادا کرنے لگے، حتیٰ کہ عشاء کی اذان ہو گئی اور رسول کریم علیہ السلام نے نماز عشاء پڑھائی، فارغ ہوئے اور گھر جانے کے لیے نکلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل نکلا۔ فسمع صوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا تو رک کر فرمایا، من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، کیا حذیفہ تم نہیں ہے؟ تو میں نے کہا، جی رسول اللہ کے رسول میں حذیفہ ہی ہوں۔ فرمایا، اثر وحی کائنات کے وحی نے فرمایا، قد غفر اللہ لک ولوالدیک، اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ کیسے آئے ہوئے؟ غرض کیا والدہ محترمہ کا حکم تھا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر ہوں۔ پھر حبیب کبریا نے فرمایا، ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علی۔ اے حذیفہ، آج ایک فرشتہ اللہ کی اجازت سے مجھے سلام پیش کرنے آیا جو اس شب سے قبل کبھی بھی نہیں اترا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ بشارت سنانے آیا، ان فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، سنو سنو بغض فاطمہ رکھنے والوں اور بغض حسن و حسین رکھنے والے سنو، نبی فرما رہا ہے
نبی فرما رہا ہے ان فاطمہ سید النساء اہل الجنہ و ان حسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. نبی نے فرمایا مسند احمد میں بھی اور ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے کہ میرے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روز اعتزاء کو جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور میرے نواسے حسن و حسین شریفین رضی اللہ عنہما نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے سعادت بزور بازوئے نیست، تانائے بخشد خدائے بخشدہ. پھر آئیں گے تیری محفل میں میر جب خدا لایا. اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی. میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا، میں نے دیا جلا کر سر عام رکھ دیا. والسلام.